اقوام متحدہ میں ارض فلسطین کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا. یہ معاہدہ اور یہ منصوبہ کیا تھا؟ کہ معاہدہ تو یہی تھا کہ فلسطین کو ختم کر دیا جائے. اصل میں تھا کہ دو ریاستی حل، لیکن ایکچولی ان کا جو ہڈن ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ رفتہ رفتہ فلسطین کو ختم کر دیا جائے، صہیونی ریاست کو قائم کیا جائے. یہ صہیونی ریاست کا منصوبہ 1937 میں پیش کیا گیا. اس کے بعد لیگ آف نیشنز ختم ہو چکی ہے، اب آگے اقوام متحدہ بن رہی ہے. اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے یہ کام کیا گیا. اور مزے کی بات ہے کہ فلسطین دنیا کی وہ پہلی ریاست ہے جسے اقوام متحدہ کے ذریعے تباہ و برباد کیا. مگر اقوام متحدہ نے پہلا کام جو کیا فلسطین کی ریاست کا خاتمہ کرنا، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو وہاں بسانا اور ہمیشہ کے لیے عربوں کے سینے میں زہر گھونپنا، زہریلا خنجر گھونپنا تھا. یہ انہوں نے کام کیا. آپ نے کہا اس میں کھویا کیا اور پایا کیا؟ اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے سارا کچھ پا لیا، فلسطینیوں نے سب کچھ کھو دیا. انہوں نے اپنے گھر کھو دیے، اپنے کاروبار کھو دیے، اپنی مقدس سرزمین کھو دی. اسرائیل عرب کی جنگ ہوئی، اسرائیل مسلم ممالک میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم ممالک اسے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر وہ اس کے اوپر اکٹھے حملہ کر دے تو میرا خیال ان کا تو کچھ بھی نہ بچے. عربوں نے مار بہت کھا. اسرائیل کے ساتھ جتنی بھی جھڑپیں ہوئی، اس کے جتنے بھی پڑوسی ممالک تھے، ان سب کو اسرائیل نے بار بار شکست دی. صرف ایک جنگ میں اسرائیل کو واضح نقصان اٹھانا پڑا، جس میں پاکستان نے عربوں کا ساتھ دیا. پاکستانی ایئر فورس یہاں پہ گئی، پاکستانی پائلٹس یہاں سے گئے. پاکستانی ایک پائلٹ تھے سیف الاسلام، اس نے ان کے جو طیارے گرائے وہ 4 طیارے گرائے. اور آج تک دنیا کی کسی ایئر فورس کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے کہ کسی ایئر فورس کی کسی پائلٹ نے 4 اسرائیلی طیارے گرائے ہوں. اسرائیلی پائلٹ کی یونیفارم ہم اتار کے لے آئے وہاں. صرف یہ وہ ٹائم تھا جس میں اسرائیل کو ذکر اٹھانی پڑی. یہ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی اسرائیل کا عربوں سے مقابلہ ہوا، عربوں کی آپس کی نااتفاقی کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک. ناظرین، ارض مقدس پر صہیونی تسلط کے 74 سال مکمل ہو چکے. ان 74 سالوں میں کیا کھویا، کیا پایا، اور اس دوران کون سے معاہدے ہوئے جو منظر عام پر آئے اور کون سے ایسے معاہدے ہیں جو منظر عام پر نہیں آئے، اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ میں ارض فلسطین کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا. یہ معاہدہ اور یہ منصوبہ کیا تھا؟ دیکھیں، معاہدہ تو یہی تھا کہ فلسطین کو ختم کر دیا جائے. یہ انڈائریکٹ تھا. اصل میں تھا کہ دو ریاستی حل، لیکن ایکچولی ان کا جو ہڈن ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ رفتہ رفتہ فلسطین کو ختم کر دیا جائے، صہیونی ریاست کو قائم کیا جائے. یہ صہیونی ریاست کا منصوبہ 1937 میں پیش کیا گیا. اس کے بعد لیگ آف نیشنز ختم ہو چکی ہے، اب آگے اقوام متحدہ بن رہی ہے. اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے یہ کام کیا گیا. اور مزے کی بات ہے کہ فلسطین دنیا کی وہ پہلی ریاست ہے جسے اقوام متحدہ کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا. اقوام متحدہ تو کا مقصد تو یہ تھا بنانے کا کہ دنیا کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے، حکومتوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے، میوچل انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے، ہارمونی پیدا کی جائے، برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے اور دنیا کو ایک نئے لیول پر لے کے جایا جائے. مگر اقوام متحدہ نے پہلا کام جو کیا وہ فلسطین کی ریاست کا خاتمہ کرنا، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو وہاں بسانا اور ہمیشہ کے لیے عربوں کے سینے میں زہر گھونپنا، زہریلا خنجر گھونپنا تھا. یہ انہوں نے کام کیا. آپ نے کہا اس میں کھویا کیا اور پایا کیا؟ تو اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے سارا کچھ پا لیا، فلسطینیوں نے سب کچھ کھو دیا. انہوں نے اپنے گھر کھو دیے، اپنے کاروبار کھو دیے، اپنی مقدس سرزمین کھو دی، اپنے بچے کھو دیے، اپنی بیویاں کھو دی، اپنے شوہر کھو دیے، اپنے بھائی کھو دیے، اپنے باپ کھو دیے. کسی نے اپنی ٹانگ کھو دی، کسی نے اپنی آنکھ کھو دی، کسی نے اپنا بازو کھو دیا. تو اسرائیل کے حصے میں زمینیں آئیں، کاروبار آیا، بیت المقدس کا وسیع تر علاقہ آیا. اب دیکھیں کہ یہ یہودی جب وہاں پہ آئے ہیں تو ان کی تعداد 7% سے بھی کم تھی. اب 6 لاکھ کے قریب غالباً تھے، 6 یا 7 لاکھ تھے. دوسری طرف مور دین 4 ملین مسلمز، اس کے بعد بہت سارے عیسائی، ان لوگوں کو ان 6 لاکھ کی بھینٹ چڑھا دیا گیا. اسرائیل کو جو علاقہ دیا گیا وہ 53% تھا، اور اسرائیل کو جو علاقہ دیا گیا وہ زرخیز علاقہ تھا. وہ علاقہ تھا جہاں زراعت بڑی ہو سکتی تھی، جہاں کاروبار فلورش کر سکتا تھا، جو ایزی ایکسیس میں تھا. یوں کہہ لیں کہ آج کی پراپرٹی کی زمانے جس کی لوکیشن بڑی زبردست تھی. اسرائیل کو ڈی ایچ اے دیا گیا، لیکن ڈی ایچ اے زرعی اعتبار سے تو نہیں تھا نا، تو انہوں نے وہ علاقہ دیا گیا جو مالی لحاظ سے بہت بہتر تھا. دوسری طرف وہاں کے اصل باشندوں کو، فلسطینیوں کو جو علاقہ دیا گیا وہ بنجر تھا، وہ ریگستانی علاقہ تھا، وہاں پانی نہیں تھا، وہاں کئی طرح کے مسائل تھے، اور اس جگہ پہ انہیں لابس آیا گیا تاکہ وہ مسلسل پریشانیوں کا، جکڑ بندیوں کا شکار رہیں اور خود ہی اس علاقے سے چلے جائیں، یا یہ زمینیں بھی اسرائیلیوں کو بیچ کر کسی اور جگہ جا کے بسیرا کر لیں. ایک کوشچن ہے کہ فلسطینیوں کو علاقہ دیا گیا یا وہ پہلے سے وہاں پہ آباد تھے؟ نہیں، وہ پورے کا پورا فلسطین ارض مقدس تو انہی کا تھا نا. اس کے بعد صہیونیوں کو وہاں کے بسانا شروع کیا گیا. وہ 6 لاکھ کے قریب صہیونی آ گئے. اب اقوام متحدہ، بیسیکلی اقوام متحدہ کا یہ رائٹ ہی نہیں ہے کسی ریاست کی تقسیم کرے. اقوام متحدہ نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اس علاقے کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ہم اسے 2 ریاستی حل کی طرف لے کے جاتے ہیں تاکہ فلسطین میں اور اسرائیل میں کوئی امن و امان ہو جائے اور یہ لوگ ایک دوسرے کو مت ماریں.
اس کے بعد اس نام کے اوپر انہوں نے اس کی تقسیم کی. اب اقوام متحدہ بن گیا اس کا منصف, اس نے کہا میں تقسیم کرتا ہوں, اور بین الاقوامی اداروں کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے برصغیر پاک و ہند میں ریڈ کلف ایوارڈ کی صورت میں بھی موجود ہے. بالکل ریڈ کلف ایوارڈ کی صورت میں ہمیشہ کے لیے ایسے بیج بو گئے کہ انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں, ایک دوسرے کا گریبان نوچتے رہیں, اور ظلم و ستم کے ذریعے ان کی سیاست چمکتی رہے. اور یہی کچھ بین الاقوامی اداروں نے وہاں پر کیا, اقوام متحدہ کی چھتری تلے کیا. انہوں نے یہودیوں کو وہ کچھ دیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ بالکل ویسے ہی دے دیا انہوں نے جیسے جب صلیبی جنگ شروع ہوئی ہمارے پڑوس میں, تو جنرل کولن پاول نے جنرل پرویز مشرف کو فون کیا, چند مطالبات سامنے رکھے, اور جنرل صاحب نے چون چنا کیے بغیر تمام کے تمام مطالبات مان لیے. تو جو ہم نے رپورٹس پڑھی ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ جنرل کولن پاول نے اس کے بعد جا کے اپنے پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں جا کے یہ حیران ہو کے اتنی خوشی سے کہا کہ میں نے جو کچھ نہیں مانگا مجھے وہ بھی دے دیا گیا. تو یو این نے, اقوام متحدہ نے یہی سلوک یہودیوں کے ساتھ کیا. یہودیوں نے جس کا سوچا بھی نہیں تھا انہیں وہ بھی دے دیا. اور یہ سب کچھ دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہود سمجھتے ہیں کہ جو بھی ناجائز قدم وہ اٹھائیں گے اسے اقوام متحدہ اون کرے گا, اور اس کا مربی امریکہ یا برطانیہ اگر اس کے خلاف کی قرارداد آتی ہے تو اسے ویٹو کر دیں گے. تو وہ اقوام متحدہ کی چھتری تلے ظلم و ستم کا خون کا بازار گرم کیے ہوئے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, اسرائیل عرب کی جنگ ہوئی, اسرائیل مسلم ممالک میں گھیرا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود مسلم ممالک اسے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر وہ اس کے اوپر اکٹھے حملہ کر دے تو میرا خیال ہے ان کا تو کچھ بھی نہ بچے. جی, اس میں ایک رف سی مثال ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے 8th کلاس کے ٹیچر ہوا کرتے تھے, تو ہم 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے. انہوں نے اس وقت تمسخر کے انداز میں, طنزیہ انداز میں کہا تھا کہ اگر تمام عرب ممالک اسرائیل کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہیں تو اسرائیل ڈوب جائے گا. مطلب ان کی تعداد, ان کی کثرت اتنی زیادہ ہے اور وہ اس طریقے سے گھرا ہوا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو بے شک تھوڑی رف مثال ہے, مگر ان کی صحیح تعداد کو اور ان کی طاقت کو اور مسلم امہ کے شیرازے کو بکھرنے کو سمجھانے کے لیے ایگزامپل اچھی تھی, میں نے اس لیے آپ کو دے دی. ہوا یہ کہ عربوں نے مار بہت کھا لی. اسرائیل کے ساتھ جتنی بھی جھڑپیں ہوئیں, اس کے جتنے بھی پڑوسی ممالک تھے, ان سب کو اسرائیل نے بار بار شکست دی. صرف ایک جنگ میں اسرائیل کو واضح نقصان اٹھانا پڑا جس میں پاکستان نے عربوں کا ساتھ دیا. پاکستانی ایئر فورس یہاں پہ گئی, پاکستانی پائلٹس یہاں سے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی ایک پائلٹ تھے سیف الاسلام, وہ ایکچولی بنگالی نجات تھے, بنگالی تھے, مگر پاکستان تھا اس وقت, پاکستان میں رہتے تھے, اس خطے میں رہتے تھے, ایئر فورس کی خدمت کرتے تھے. اس نے ان کے جو طیارے گرائے وہ 4 طیارے گرائے, اور آج تک دنیا کی کسی ایئر فورس کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے کہ کسی ایئر فورس کی کسی پائلٹ نے 4 اسرائیلی طیارے گرائے ہوں. اس کے بعد سیف الاسلام ان کا نام تھا. سیف الاسلام کو ٹاپ گن کے نام سے جانا جاتا ہے کہ وہ ٹاپ گن. اسرائیلی پائلٹ کی یونیفارم ہم اتار کے لے آئے وہاں سے, اور وہ یونیفارم آج بھی, پہلے کراچی کے فضائیہ میں میوزیم میں تھی, آج غالباً کسی دوسرے میوزیم میں پاکستان میں موجود ہے. اسرائیلی فوجی کی یونیفارم, اسرائیلی پائلٹ کی یونیفارم جو اس کے جسم سے اتار کر تمغے کے طور پر لایا گیا. صرف یہ وہ ٹائم تھا جس میں اسرائیل کو ذک اٹھانی پڑی. اس کے بعد یا اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی اسرائیل کا عربوں سے مقابلہ ہوا, عربوں کی آپس کی نااتفاقی کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی. لیکن آپ عربوں کی نااتفاقی تو کہہ سکتے ہیں, عرب حکمرانوں کی بزدلی کہہ سکتے ہیں, عربوں کی بزدلی نہیں کہہ سکتے. مجھے یاد ہے کہ افغانستان میں جب روس کے خلاف جہاد چل رہا تھا تو بہت سارے عرب یہاں پر لڑنے کے لیے آئے, بہت سارے عرب شہزادے تک آئے, پوری عرب دنیا سے لوگ آتے تھے. تو ان کے کچھ معروف کمانڈرز ایک دفعہ مجھے ملنے کے لیے آئے, تو میں نے ان سے پوچھا مختلف اقوام کے لوگ وہاں لڑ رہے ہیں, تو آپ نے سب سے بہادر, سب سے دلیر کسے پایا؟ میرا خیال تھا پاکستانیوں کا انعام ہوگا کہ بھی ہم یہاں سے جاتے ہیں, سینہ تان کے جاتے ہیں, لڑتے ہیں, تو ہم سے بہادر کون ہوگا؟ اس نے کہا کہ ہر قوم کے اپنے اپنے خاص ٹریٹس ہیں, لیکن ہم نے جس بے جگری سے, جس دلیری سے عربوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے کسی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک اور دوسرا, انہوں نے کہا کہ وہ جب لڑتے ہیں تو لڑتے ہیں, مگر وہ اپنا تمام کا تمام مال و دولت جو وہاں سے لے کر آئے تو جو وہاں موجود ہے وہ تمام کے تمام جہاد میں استعمال کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. ان کی تواضع بھی کمال کی ہوتی ہے, ان کی تربیت بھی کمال کی ہوتی ہے, جب وہ لڑتے ہیں تو وہ بھی کمال کے ہیں. یہ ہے عرب عوام. لیکن ہم جس چیز کو بھگت رہے ہیں وہ ہیں عرب حکمران. جس طرح پاکستانی عوام, ان کی اکثریت اسلام پسند ہے, آپ کے حکمران جو ہیں ان میں جو نام ہے وہ نام لینے کے بعد سنا ہے کہ بعد میں کلی کرنی پڑتی ہے. چاہے جو قادیانیوں کے سپورٹرز ہوں گے, جو اس طرح کے لوگوں کے کرنا پڑے گا نا. تو ان حکمرانوں نے ناجائز طور پہ چونکہ قبضے کیے ہوئے تھے, کسی نے بندے مروائے ہوئے ہیں, کسی نے صحافی مروائے ہوئے ہیں, کسی نے اپنے ولی عہد مروائے ہوئے ہیں, کسی نے اپنے اوپر والے کو مروایا ہوا ہے, کسی نے اپوزیشن کو مروایا ہوا ہے, کسی نے پورا جہاز اڑا دیا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے. ویسے جہاز اڑانے والا مجھے نہیں یاد, آپ مجھے بعد میں یاد کرائیں گے پروگرام کے بعد. ضرور انشاءاللہ. تو وہ حکمران خود ایسے کاموں میں ملوث رہے ہیں اور ملوث ہیں
کہ انہیں اپنی کرسی کو بچانے کے لیے امریکہ کی طرف یا بیرونی طاقتوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اب اسرائیل جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کا اعلی کار ہے. انہیں پتا ہے کہ اگر میں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو امریکہ کی سپورٹ وہاں پر آ جائے گی, وہاں برطانیہ کی سپورٹ آ جائے گی, وہاں جرمنی کی سپورٹ آ جائے گی, وہاں فلانے کی سپورٹ آ جائے گی. یہ معاملات ہیں جو مسلم امہ کو ان سے دور رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, پوری دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی کہیں پہ کوئی حکمران کرپٹ ہوتا ہے تو عوام کھڑی ہو جاتی ہے. آپ نے کہا عرب بہت باغیرت قوم ہے, تو اگر اتنی غیرت مند ہے یہ تو یہ اپنے حکمرانوں کے خلاف اٹھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک تحریک چلی تھی جسے عرب سپرنگ کا نام دیا گیا تھا. اردو میں اس کا نام انہوں نے عرب بہار کیا تھا. بالکل ٹھیک. وہ ان کے خلاف ایک موومنٹ تھی, عوام جاگ اٹھے, عوام اکٹھا ہونا شروع ہو گئے, انہوں نے اسلامی نظام کا مطالبہ کیا, ظلم و ستم کے خلاف اکٹھے ہو گئے. پھر انہوں نے اپنے ظلم و ستم کے ذریعے, جبر کے ذریعے اسے ختم کر دیا. آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائم میں آپ نے اخوان کا بہت نام سنا. ان کا کیا مطالبہ تھا؟ ان کا یہی مطالبہ تھا نا کہ اسلامی نظام قائم کرو, مگر ان کی بھی کردار کشی ایسے کی گئی جیسے طالبان کی ایک دور میں کی گئی. آج بھی سم ٹائمز جب میں فیس بک کے اوپر کسی اسلامی تھاٹ کی بات کروں, کسی اسلامی عرب اسکالر کی بات کروں, تو مجھے کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے کسی ٹانٹ کرتا ہے کہ آپ تو الاخوان والے لگتے ہیں. یعنی الاخوان کو وہ ٹی ٹی پی کے برابر رکھے ہوئے ہیں, داعش کے برابر رکھے ہوئے ہیں. ان کی ذہن سازی ایسی کر دی گئی کہ جو آدمی خلافت کی بات کرے گا, اسلام کی بات کرے گا, تم نے اسے دہشت گرد قرار دے دینا ہے. تو عوام اٹھے, انہیں کچل دیا گیا. اب عوام ونس اگین جب حکومتوں کے خلاف اٹھتے ہیں تو انہیں پیور لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, ایسی لیڈرشپ جو بے خوف ہو, جو نڈر ہو. اس وقت تو لیڈرشپ تھی وہ مروا دی گئی. اب عوام علیحدہ علیحدہ سکیٹرڈ ہیں. جیسے ہی کوئی ایسی لیڈرشپ ملے جو ان کے دلوں کو دوبارہ سے جوڑ سکے, ان کے اندر دوبارہ امید کی شمع جگا سکے, تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم دوبارہ خطہ عرب میں اسلام کو بلند ہوتا ہوا دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب, آج کا اہم کویسچن, کیا اسرائیل مشرق وسطیٰ میں سفارتی جنگ جیت رہا ہے اور کیا فلسطین ہار رہا ہے؟ اچھا, آپ نے اپنے ہی سوال میں آدھا جواب تو دیا, یہ کہ کیا مشرق وسطیٰ میں سفارتی جنگ جیت رہا ہے. یعنی یہ بات آپ نے خود ہی بتا دی, اور بات درست ہے کہ دنیا میں وہ سفارتی جنگ اوورال جیت چکا ہے. دنیا کے بڑے ممالک اس کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں, حتیٰ کہ مسلمان ممالک بھی عربوں کی بات سننے کو, عربوں سے مراد عرب فلسطینیوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو دنیا تو ان کے ساتھ کٹ آف ہو چکی ہے اور اسرائیل کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال چکی ہے. اب باقی رہ گیا مشرق وسطیٰ کا معاملہ, جس میں بے شمار عرب ممالک انوالو ہیں, اور اسرائیل کا وجود وہاں پہ ان کے لیے کسی بھی وقت خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں, میں پہلے بھی کسی پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جو کھلم کھلا دوسرے ممالک پر قبضے کی بات سرکاری سطح پر کرتا ہے. اس کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ اے اسرائیل, تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں, اور اس جو اس نے ایریا بتایا ہے اس میں مدینہ منورہ کا بھی کچھ ایریا آ جاتا ہے. تو عرب حکمرانوں کو, عربوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. مشرق وسطیٰ کے لیے یہ ایک مسلسل تھریٹ ہے. مگر ہوا یہ کہ 2020 میں اسرائیل کو پہلی سفارتی کامیابی مشرق وسطیٰ میں تب ملی جب 4 انتہائی اہم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. یہ بہت بڑا ایک سٹیپ تھا. آپ دیکھیں کہ ان میں جو ممالک تھے, ان میں بحرین تھا, میں نے یہ لکھا ہوا ہے, میں ساتھ وہ ممالک کے نام بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ ہے مراکش, بحرین, سوڈان اور متحدہ عرب امارات. اچھا, اب دیکھیں کہ یہ کامیابی امریکہ کی کاوشوں کے بل پر ہوئی. امریکہ نے سپورٹ کیا, امریکہ نے تھریٹ کیا, امریکہ نے لالچ دیا, جو کچھ بھی کیا, مگر امریکہ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. امریکہ نے کیا. اس سے پہلے مشرق وسطیٰ والے تمام اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے, مگر پہلے فلسطینیوں کو ان کی زمین دی جائے, ان کے حقوق دیے جائیں, پہلے فلسطین کا مسئلہ سارٹ کیا جائے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. مگر جب انہوں نے اس مسئلے کو پسے پشت ڈال کر اسرائیل کو تسلیم کر لیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اب وہ مسئلہ ختم ہو چکا, اب ہم آگے چلتے ہیں. وہ مسئلہ سرد خانے میں ڈال دیا گیا. یہ سب سے بڑی کامیابی. اس میں بحرین کا بڑا اہم کردار آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بحرین وہ ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بھی فیصلہ ایک انتہائی اہم عرب ملک کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا. بظاہر تو اپنی ایک سوورن سٹیٹ ہے, مگر اس کی اس انتہائی عرب ملک کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں, اور وہ کوئی بھی فیصلہ اس ملک کی مرضی, اس کی آشیرواد کے بغیر, اس کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا. اگر بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور معاملہ بھی چل رہا ہے. اس کے بعد آپ سعودی عرب کا معاملہ دیکھ لیں. سعودی عرب نے اگرچہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال نہیں کیے, مگر اس کے علاوہ بے شمار تعلقات, بے شمار چینلز ان کے ساتھ کھل چکے ہیں جن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور انتہائی شرمناک بات, اسرائیل میں ہونے والے مقابلہ حسن میں کویت نے اور متحدہ عرب امارات نے اور غالباً مراکش نے شرکت کا اعلان کر دیا ہے. اچھا, اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا ہو گیا. دوسری طرف افریقی رہنماؤں نے, نیلسن منڈیلا نے, اس کا جو پوتا ہے, نیلسن منڈیلا تو نہیں رہا پر انکوسی منڈیلا اس کا نام ہے غالباً, انہوں نے اس مقابلہ حسن میں شرکت سے انکار کر دیا ہے بوجہ فلسطین,
کہ تم لوگوں نے فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم کیا ہوا ہے، فلسطینیوں کو تم لوگ جینے کا حق نہیں دے رہے، جو قتل و غارت گری تم نے کی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم تمہارے ملک میں ہونے والے اس بین الاقوامی مقابلہ حسن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے کیا، افریقی ملک نے، نیلسن منڈیلا کے پوتے نے یہ کہا ہے، جبکہ ہم اس مقابلہ حسن میں کیا کریں گے؟ میرے تو زبان لڑکھڑا رہی ہے کہ ہم کیا کریں گے اس میں جا کے. ڈاکٹر صاحب ہمیں تو میرا خیال ہے وہ دیکھنا بھی چاہیے، دعا کرنی چاہیے مسلمان جیتے. یہ پتہ نہیں کیسی دعا ہوگی، لیکن بہرحال یہ دیکھ لیں کہ سعودی عرب نے ان کے ساتھ پروازیں اوپن کر دی ہیں. متحدہ عرب امارات نے، بحرین نے، مراکش نے، کویت نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اب جو مقابلہ حسن میں شرکت ہونے کے لیے جا رہی ہے، یہ بتانے جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کس سمت لے جایا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسرائیلی تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے کون کون سے ممالک ہیں جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور عالم اسلام کا توازن برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں ونس اگین ایسا سوال ہے جس میں مجھے تھوڑا سا بولڈ ہونا پڑے گا. میں عام طور پہ ایسے سوالات کو اوائڈ کرتا ہوں جہاں سے فرقہ واریت کی طرف بات جا سکتی ہو، مگر کچھ چیزیں فیکٹس ہوتی ہیں. جو صلیبی ممالک یا صہیونی ممالک اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں وہ آپ کو ان کی لاجک بھی سمجھ آتی ہوگی، مگر ہمارے ہاں ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایران کے اقدامات بھی اسرائیل کو محفوظ کرنے کا، اسرائیل کو مضبوط کرنے کا باعث بن رہے ہیں. اب بظاہر تو اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہے، بظاہر تو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، مگر دیکھنا یہ چاہیے کہ اس جنگ کے بعد نتیجہ کیا نکل رہا ہے. دیکھنا تو یہ چاہیے نا اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اگر آذربائیجان کی جنگ میں اور آرمینیا کی جنگ میں اگر ایران کودتا ہے تو اس کے بعد آذربائیجان کا پلڑا کس طرف جاتا ہے؟ وہ اسرائیل کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ وہ آرمینیا کے خلاف وہاں سے مدد لے سکے. تو فائدہ کسے ہوا اس چیز کا؟ اسرائیل کو ہوا. اب طالبان جو ہیں اگر یہاں پر انوالو ہو رہے ہیں اور ایران کو ایٹمی معاہدے میں واپس ویلکم کیا جا رہا ہے تو ونس اگین فائدہ کس کا ہوگا اور نقصان کس کا ہوگا؟ طالبان کے سر پر آپ ایک طاقت کو بٹھانے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایران کے بیشتر اقدامات جو ہیں وہ اسرائیل کو مضبوط کرنے کا باعث بنتے ہیں، نہ کہ کمزور کرنے کا. ایک یہ ہے. دوسری بڑی وجہ اسرائیل کو مضبوط کرنے کی مسلمان حکمرانوں کی بے حسی ہے. میں لفظ تو بے غیرتی استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کروں گا. اچھا، دوسری طرف آپ نے سوال کیا کہ مسلم امہ کو اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے، فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے، انہیں اس مسئلے سے نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ جو میں بھی کہتا ہوں، آپ کو اکثر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہتے نظر آئیں گے، بے شمار اینکرز کہتے نظر آئیں گے جو فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب تک آپ فلسطین کا معاشی بائیکاٹ نہیں کریں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ اسرائیل کا یہ ہے ایک حل اس کا. دوسری طرف آپ یاد ہوگا آپ کو کہ جب غزہ کے اوپر بہت شدید قسم کی بامبنگ کی گئی تھی تو ترکی نے بحری راستے سے ایک جہاز بھیجا تھا جس کا نام فریڈم فوٹیلا تھا، غالباً یہ نام تھا اس میں، جس میں پاکستانی صحافی بھی شامل تھا. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو وہاں کافی سفر کرنا پڑا، پھر پوری دنیا کی توجہ اس طرف گئی. پھر نہ صرف یہ کہ وہاں سے اس جہاز کو اور اس کے جو مسافرین تھے انہیں ریسکیو کیا گیا، بلکہ وہ امداد بھی فلسطین تک پہنچا دی گئی. تو میرا خیال ہے کہ تمام مسلم امہ کو متفق ہو کر، اکٹھا ہو کے ترکی کے نے جو راستہ اڈاپٹ کیا تھا اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ فلسطینیوں تک مدد پہنچانی چاہیے، انہیں دوائیاں چاہیے، انہیں خوراک چاہیے، انہیں گرم کپڑے چاہیے، انہیں اسلحہ چاہیے. آپ اسلحہ دینے کو تیار نہیں ہیں تو باقی چیزیں دے کے انہیں کم از کم 2 سانس لینے کا حق تو دینا چاہیے نا. تو بحری راستے سے وہاں پہنچنا چاہیے، اخلاقی سفارتی سطح پر ان کی مدد کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹکس کھیل ہی ایسا ہے، لوگ منافقت کرتے ہیں. تو طیب اردگان کے اوپر بھی یہ الزام لگتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کے اوپر بھی لگتے ہیں، عربی حکمرانوں کے اوپر بھی لگتے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ جگہوں پر مجھے طیب اردگان کو تھوڑا مارجن دینا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے اکنامک فورم پہ طیب اردگان اسرائیلی وزیر سے ہاتھ ملانے سے انکار کر کے اٹھ کے آ گیا تھا کہ تم لوگ ظالم ہو. اس نے ایک اور پلیٹ فارم پر کہا کہ تم لوگ قاتل ہو. وہ کم از کم یار وہ کہتا تو ہے جو کوئی کہنے کو تیار نہیں، جو کہنے کی جرت نہیں کرتا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ کہنے کے بعد نتیجہ کا نکلا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو کہتے ہیں اس کا نتیجہ کا نکلتا ہے. ہم آواز پہلے بلند کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کی پریپریشن کرتے ہیں، اس کے بعد ایگزیکیوشن کا ٹائم آتا ہے. اس نے آواز تو اٹھانی شروع کی، اس نے کشمیر پر آواز اٹھائی، برما پر آواز اٹھائی، فلسطین پر آواز اٹھائی. تو باقی بھی اگر آواز اٹھانے لگ جائیں اور پوری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ ہمارے ہر غلط کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی بندہ بولنے والا ہوتا ہے. اگر ہم نے غلط کام کیا تو آج 4 بندے آواز اٹھا رہے ہیں، کل 16 ہو جائیں گے، پھر 64 ہو جائیں گے، تو نتیجتاً ان کے کاموں کو روک لگ جائے گی. تو ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. ایک کوسچن موضوع سے ہٹ کے، پھر تو خان صاحب بھی بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون کے اوپر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یہ تھی تمام تر صورتحال ارض مقدس کی جو آپ نے جانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.